میرے والد صاحب نے گھر خریدا تھا جو کافی پرانا تھا، میں نے اس گھر کو مزید 2 فلور بنوایا، اب اس گھر میں میری 3 بہنوں کا حصہ کس حساب سے ہوگا؟ اس ویلیو پر جس پر میرے والد نے خریدا تھا یا گھر کی موجودہ شکل پر؟ دیکھیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے. والد صاحب جس کنڈیشن میں گھر چھوڑ کر جاتے ہیں، بعض دفعہ بیٹا اولادوں میں سے کوئی اس میں مزید تعمیر کرتی ہے یا والد صاحب کی زندگی ہی میں تعمیر کی ہوتی ہے، تو والد صاحب کا گھر تھا، آپ نے اس پہ مزید 2 فلور بنا دیے اوپر. تو اس میں پہلی بات تو یہ، اگر آپ نے اس وقت کوئی ایگریمنٹ کیا تھا والد صاحب سے یا والد صاحب کے مرنے کے بعد وارثوں سے ایگریمنٹ کیا تھا اپنے بہن بھائیوں سے کہ بھائی میں اس گھر کے اوپر مزید 2 فلور بنا رہا ہوں، تو یہ جب گھر بکے گا تو یعنی میں اس کی قیمت الگ سے لوں گا، یہ پہلے سے آپ نے کوئی تصریح کی تھی تو پھر تو آپ کو الگ سے ان 2 فلور کی قیمت ملے گی. اور اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں یہ قرض کے طور پر دے رہا ہوں، جب وراثت تقسیم ہوگی تو پہلے میرا قرض واپس کیا جائے گا، اس کے بعد پھر ہم اس گھر کو وراثت میں تقسیم کریں گے، اور وارثوں نے مان لیا تھا اس کو تو یہ قرض ہے. اگر ایسی کوئی تصریح نہیں تھی تو پھر یہ ایک احسان ہے آپ کی طرف سے کہ نیچے کے فلور پہ آپ نے احسان کر کے اوپر کے 2 فلور مزید بنا لیے. تو جب بھی کوئی کسی کی زمین پر احسان کرتا ہے، کسی کی زمین پر کوئی تعمیر کرتا ہے، تو وہ بس ایک احسان ہی کہلاتا ہے، وہ کوئی ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہوتا. تو جو زمین کے مالک ہوتے ہیں یا نیچے کے فلور کے مالک ہوتے ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوپر کے جو 2 پورشن ہیں یہ آپ یہاں سے ہٹا دیں، توڑ دیں، اس کو اپنے گھر لے جائیں. تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کے جو بہن بھائی ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ آپ کو آرڈر کریں کہ ہم آپ کو ان 2 اوپر والے پورشن کا الگ سے کوئی حصہ نہیں دیں گے، نیچے والا گھر تقسیم ہوگا، اوپر والا جو ہے وہ آپ چاہے تو توڑ دیں، چاہے تو ملبے کی قیمت لے کے آپ وہ گھر بھی یعنی اس مشترکہ وراثت میں شامل کر لیں. تو یہ ان کو پورا حق حاصل ہے. لیکن یہ ایک فتوے کے طور پر ہے. اخلاقی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ایک بھائی نے اتنا احسان کر کے اوپر 2 فلور بنائے، اب اس بیچارے کو آپ یہ حکم دیں کہ توڑ تاڑ کے لے جاؤ اور ملبہ فروخت کر دو، تو یہ اس کے ساتھ اخلاقی لحاظ سے کہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ اس نے احسان کیا اور آپ اس کو احسان کا بدلہ یہ دے رہے ہیں کہ جی وہ ملبہ اٹھا کے لے جاؤ. تو اس لیے ورثہ کو چاہیے آپس میں دیکھیں، وراثت تو صرف نیچے والے پورشن میں ہوگی، نیچے والے پورشن کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ لگائی جائے گی، اور اس مارکیٹ ویلیو یعنی جب گھر بک رہا ہے نا اس وقت مارکیٹ ویلیو لگائی جائے گی، یا جب وراثت تقسیم کر رہے ہیں، جیسے آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس وراثت کو تقسیم کریں تو آج جو گھر کی ویلیو ہے وہ لگائی جائے گی. والد صاحب نے جس ویلیو پہ گھر خریدا تھا وہ نہیں لگائی جائے گی. آج کی ویلیو سے نیچے والے پورشن کو آپ لوگ ڈیوائڈ کریں گے، اوپر والے کو یا تو وارث کہتے ہیں کہ اس کو توڑ کے لے جاؤ، یا یہ کہ وارثین اس کی الگ سے قیمت لگا کے کوئی بھی خریدنا چاہے خرید لے. اور اخلاقی لحاظ سے اگر آپ اس کو چاہتے ہیں حل کرنا تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ 2 راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو اس پورے پورشن کی ویلیو لگائیں، اوپر والے 2 فلور کی بھی اور نیچے والے کی بھی پورے پورشن کی ویلیو لگائیں، اور یہ دیکھیں کہ اس پورے پورشن کی ویلیو مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے بنتی ہے، یعنی تینوں پورشن کی، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کی 1 کروڑ روپے بنتی ہے. تو پھر اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھیں کہ اگر یہ اوپر کے 2 فلور نہ ہوتے تو پھر اس نیچے والے گھر کی ویلیو کیا ہوتی؟ اسٹیٹ ایجنٹ نے فار ایگزامپل آپ کو بتایا کہ اگر یہ اوپر کے 2 فلور نہ ہوتے تو یہ گھر 80 لاکھ کا ہوتا، اوپر کے 2 فلور بننے کی وجہ سے 1 کروڑ کا ہو گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس گھر کی ویلیو میں جو اضافہ ہوا ہے اوپر کے 2 فلور کی وجہ سے وہ 20 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے. تو اس گھر کو مکمل فروخت کیا جائے، 1 کروڑ میں 20 لاکھ اس بھائی کو دے دیے جائیں جس نے اوپر کے 2 پورشن تعمیر کیے ہیں، اور باقی 80 لاکھ میں وراثت کو تقسیم کر دیا جائے سب ورثہ میں، جس میں یہ بھائی بھی برابر کا شریک ہوگا. اس طرح سے اگر کر لیتے ہیں تو وارثوں پر یہ لازم تو نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کر لیں گے تو لا تظلمون ولا تظلمون. جو بڑا بھائی جس نے بیچارے نے اتنا پیسہ لگا کے گھر کی تعمیر کی ہے اس کی بھی حق تلفی نہیں ہوگی، یعنی اخلاقی لحاظ سے اس کا بھی نقصان نہیں ہوگا، اور ان وارثوں کو بھی ان کا حصہ مل جائے گا، اس لیے کہ نیچے والے مکان میں وراثت جاری ہو رہی ہے اور ان بہن بھائیوں کو اس میں بہرحال برابر کا حصہ اپنا مل رہا ہے. تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے ایسا کرنے میں. اور پہلی صورت پہ اگر یہ عمل کریں گے کہ بھائی کو بولیں گے اوپر والے 2 پورشن توڑ کے لے جاؤ، تو ان بہن بھائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اوپر والے کا بیچارے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو خام خامے اپنے بھائیوں کو اس طرح سے ناراض کرنا، ان کا بیڑا غرق کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے، اس سے اجتناب کریں. خلاصہ یہ نکلا کہ اس کا بہتر طریقہ تقسیم کا یہ ہے کہ نیچے والے پورشن، اوپر والا اور اس سے اوپر والا فلور، ان تینوں کی مارکیٹ ویلیو لگائیں. 2-3 اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھیں کہ یہ کتنے کے ہوں گے. اگر 3-4 ریٹ مختلف ریٹ آتے ہیں تو اس کا ریشو نکال لیں. ایک اسٹیٹ ایجنٹ کہتا ہے کہ 1 کروڑ روپے، دوسرا کہتا ہے 1.5 کروڑ روپے، تیسرا کہتا ہے 2 کروڑ روپے. تو 1 کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ کو 3 سے ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے وہ ریشو نکل آئے گی. تو پہلے ریشو نکالیں مختلف ایجنٹ سے قیمت معلوم کر کے، تو تینوں فلور کی کا ریشو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ اوپر کے 2 فلور نہ بنے ہوتے تو پھر ماہرین سے معلوم کروائیں صرف نیچے والے پورشن وہ کتنے میں بکتا.
اس میں جو مختلف اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو مختلف ریٹ دیں اس کا ریشو نکال لیں, تو پھر مجموعی قیمت سے اس نیچے والے فلور کی قیمت کو مائنس کریں, جو ڈیفرنس آئے گا وہ بڑے بھائی کو دے دیں, اور جو بچے گا وہ آپس میں شرعی حصص کے حساب سے آپس میں ڈیوائڈ کر لیں. وہ پھر بھی سمجھ نہ آئے تو قریبی معالج سے رجوع کریں.